آپ کے انجینئر صاحب نے مجھے جو چیلنج دیا تھا 2-3 دفعہ، آپ ہی سے اس نے چیلنج پڑھوایا تھا نا کہ ہاں شیعہ رافضی فلانی کو 12 اماموں منصوص امامہ کی ہم دعوت دیتے ہیں نا. آپ ہی کی آواز ہے نا انٹرنیٹ پہ 6-7 سال پرانا کہ انجینئر صاحب ابھی انجینئر صاحب کے چینل پہ موجود ہے، مجھے چیلنج دیا ہے. تو سب لوگوں کو آپ نے ہمیشہ، آپ نے پہلے بھی کہا کہ فلان فلان کو چیلنج دے دو، میں نے آپ کے کہنے پہ ان کو چیلنج دیا ہے. آپ نے کہا بھی تھا کہ یہ لوگ مان لیں گے، ٹھیک ہے نا. آپ مجھے یاد نہیں 3-4 علماء کا آپ نے نام لیا تھا، ان میں سے ایک کا مجھے یاد نام ہے پروفیسر جلالی صاحب، پروفیسر ہے یا نہیں بہرحال، وہ جو ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب، ان کا بھی آپ نے کہا تھا، آپ نے وعدہ بھی دیا تھا کہ وہ مان لیں گے. آپ کو پتا ہے کہ میں نے کہا تھا آپ سے کہ یہ نہیں مانیں گے، ابھی تک ان کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا. ان کے شاگرد نے جواب دیا تھا اکمل جلالی نے، اس نے یہ ایسے شرط لگائی ہے کہ بھائی تم پورے ایران سے لکھ کے لے کے آؤ کہ یہ ہمارے مذہب کے نمائندے. بہرحال آپ جو انجینئر، اب تو میں نے سب کو مان لیا، اب انجینئر صاحب کو لے کے آؤ، ٹھیک ہے نا بھائی. چیلنج دے کے ایک دفعہ نہیں 2-3 دفعہ یہ لوگ مجھے چیلنج دے چکے ہیں، اور چیلنج دینے کے بعد یہ کھسک گئے ہیں. تو اب تو بھائی ہم کوئی آدم خور تو نہیں ہے، اور بھائی جو بھی شرط ہیں آپ کے ریکوائرمنٹس ہیں وہ بتا دیں گے بھائی ہماری یہ شرط ہے، اس موضوع کو آپ نہیں چھیڑ سکتے، فلان بات کو فلان حدیث کو آپ ذکر نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے لوگ دیکھیں گے، ہم کی شرط مان لیتے ہیں. بھائی آ جاؤ، موضوع بھی انتخاب کرو، آ جاؤ نا اپنے انجینئر صاحب کو، ان سے کہہ دو نا آپ. انجینئر صاحب کو کہتے ہیں جی یا علی مدد سے بات ہوگی بس خالی، اور کسی پہ ہوگی نہیں. ابو بکر عمر کی خلافت کو کیا ہو گیا، اس پر کیوں نہیں ہو سکتا؟ چلے یا علی مدد، بات کے مسائل ہیں، پہلے یا علی مدد بس. وہ پہلے کے مسائل وہ ہیں نا، اصل خلافت اصل مسئلہ ہے. توحید وغیرہ پہ جو اگر اختلاف ہے خلافت کے بعد، انجینئر صاحب کہتے ہیں جس کی توحید ٹھیک ہے تو باقی چھوڑو سب کچھ. ٹھیک ہے توحید فائدہ کیا؟ ٹھیک ہے میں علی مدد مان لیتا ہوں، لیکن توحید میں صرف علی مدد نہیں ہے. یہ جو آپ لوگ نے اللہ تعالیٰ کے رؤیت کے قائل ہو کہ اللہ تعالیٰ نظر آئے گا، نظر وہی آتا ہے جو جسم ہو. آپ کے حدیث میں جو موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نظر آئے گا، اور اشاعرہ ماتریدیہ یہ سب کہتے ہیں، ابن تیمیہ بھی یہ کہتا ہے کہ اللہ نظر آئے گا روز قیامت. قیامت کے دن نظر آئے گا اللہ تعالیٰ آنکھ سے نظر آئے گا، جیسے چاند نظر آتا ہے. قیامت کے آپ یہ اپنا جنت میں بھی رؤیت کے قائل نہیں ہیں؟ نہیں بالکل کبھی ہے. لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار. توحید کی جب بات ہو رہی نا، توحید کے تو صرف یہ تو نہیں ہے کہ اللہ کو اگر پکارو تو یہ آپ مشرک بن جاتے ہیں. اگر آپ اللہ کو ایسی چیزوں سے، ایسے صفات اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں جو وہ بالکل خالقیت کے منافی ہے، پھر وہ مخلوق بن جاتا ہے، پھر اس کا ایک خالق ہونا چاہیے، پھر وہ محتاج بن جاتا ہے مکان کا، زمان کا، اپنے اجزاء کا، پھر اس کا ثانی ہو سکتا ہے. اگر ایک چیز نظر آ جاتا ہے تو اس کا ثانی بھی ہو سکتا ہے، اس کے بیٹے بھی ہو سکتے ہیں، اس کے بچے بھی وہ بھی توحید میں آ جاتا ہے. پھر آپ لوگوں کا یہ کہنا دیکھیں سب شرع اللہ کی جانب سے ہے. ماتریدیہ اور اشاعرہ دونوں کا عقیدہ کسب پر، ٹھیک ہے نا. اہل حدیث کا عقیدہ وہ کسب کا لفظ یوز نہیں کرتے، لیکن ان کا عقیدہ بھی کسب پر ہے کہ سب اعمال اللہ کی جانب سے. تو پھر شریعت کا کیا مفہوم ہے؟ شریعت کیا چیز ہے؟ جب اللہ تعالیٰ مجھ سے بے نمازی کرواتا ہے، مجھ سے مثلا شراب پلواتا ہے، تو اس نے کیوں شریعت بھیجا ہے؟ حلال بھائی، اگر ایک شخص کے اختیار میں، اس کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے، ایک روباٹ ہے یہاں پر، جو میں پروگرام کر دوں نا وہ روبوٹ کر لیتا ہے وہی. تو پھر اب میں اس پہ شریعت نازل کر دوں، کہہ دوں کہ تو یہ کر، یہ نہ کر، یہ اس کے اپنی اختیار ہی نہیں، وہ سب میں اس سے کراتا ہوں، اس کا فائدہ ہی کہ وہ سب ابس ہے. پھر روز قیامت اللہ ہم سے حساب لیتا ہے کہ تو نے بھائی شراب کیوں پیا ہے. پھر مجھے وہ پکڑ کے وہ دوزخ میں ڈال دے. وہ دوسرے نے جو شراب نہیں پیا ہے اس کو جنت میں ڈال دے، اور حالانکہ مجھ سے شراب پلوایا بھی اللہ نے، اس سے شراب نہیں پلوایا بھی اللہ، کرنے والا سب ہی ہے. تو پھر حساب کتاب بھی ابس، سب ظلم، ٹھیک ہے نا، سب ابس، رسالت ابس، دیانت ابس، حساب و کتاب ابس، جنت و نار بے مفہوم. توحید میں تو یہ بھی آ جاتا ہے نا، صرف یہ علی مدد نہیں ہے. لیکن بہرحال ہم مانتے ہیں بھائی آپ انجینئر صاحب کو قانع کر دیں، جو ٹاپک وہ چاہتے ہیں، جو ٹاپک وہ چاہتے ہیں ہم اسی پہ بات کرنا چاہتے تیار ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن یہ بھی نہیں علامہ صاحب، یہ جو آپ نے تقدیر والا مسئلہ چھیڑا ہے نا، یہ تو اہل سنت تو نہیں مانتے. انجینئر صاحب کے تو اس پہ 3-3 4-4 گھنٹوں کے لیکچر ہے، وہ کہتے ہیں ہمارا تو ایسا کوئی عقیدہ ہی نہیں ہے. اس کو پتہ نہیں، تقدیر کو مانتے ہیں لیکن اسی طرح مانتے ہیں جیسے شیعہ بھی مان رہے سارے. ہم تو منکر نہیں ان چیزوں کے. نہیں تقدیر کو ماننا تو پڑتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ انسان کو بالکل مجبور بے بس نہیں مانتے. اگر ان کا عقیدہ شیعوں جیسا ہے، اگر ان کا عقیدہ شیعوں جیسا ہے تو پھر انہوں نے بالکل نہیں، سارے اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے نا جی. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا انسان کو، اگر اختیار نہیں ہے تو پھر تو نعوذ باللہ جنت دوزخ کا کوئی منطق ہی نہیں سمجھ آتی. بالکل وہ اختیار کہتے ہیں ہم اختیار مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ اختیار سوری ہے، یہ اختیار ظاہری ہے، یہ اختیار ظاہری ہے. یہ مانتے ہیں کہ اللہ کو علم ہے، یہ مانتے ہیں. نہیں اختیار ظاہری ہے، اختیار ظاہری ہے، ظاہر میں انسان مختار ہے، حقیقت میں مجبور ہے. تو یہ جماعت مخالفین سنت کا عقیدہ ہے. بالکل میں آپ کے مختلف کتابوں سے ابھی دکھاؤں گا آپ کو انشاءاللہ. ہم بالکل اختیار ہے، شیعوں کا کیا ہے؟ اختیار ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو مجبور نہیں کیا، مختار ہے انسان. اگر میں ابھی نماز پڑھنا چاہوں یا نماز نہ پڑھوں، ترک نماز کروں، یہ میرا اختیار ہے. اللہ نماز پڑھوں تو یہ میرا فعل ہے، نماز ترک کر دوں یہ بھی میرا فعل ہے.
اللہ تعالیٰ کا اس میں کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے ارادہ دیا ہے, اللہ نے مجھے اختیار دیا, اللہ نے مجھے پاور دیا, انرجی دیا, زندگی دی ہے, سانس دیا ہے. اللہ کے پاور کو میں چاہوں اس کو گناہ کے لیے استعمال کروں, چاہے اس کو حرام کے لیے استعمال کروں, یہ بالکل میرا اختیار ہے. اللہ کو پتہ ہے کہ کیا کریں گے آپ؟ بالکل بالکل اللہ کو معلوم ہے. اللہ کو میں جو بھی کرتا ہوں نا, میں یہ تو جنہیں کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار ہم تو کہتے ہیں اللہ کو علم ہے اس چیز کا, بس ہم کب کہتے ہیں کہ یار اللہ نے پتھر کی طرح ٹریٹ کیا نا. پھر اگر یہی باتیں آپ کو انجینئر صاحب بتاتے ہیں, اس کو خود بھی نہیں معلوم آپ کے عقائد کیا ہیں. پھر وہ اس پہ میں لیکچر دوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی کہ عشائرہ کے اس موضوع پہ کیا اعتقاد ہے, ماتوریدیہ کا کیا اعتقاد ہے. اور اسی کا آپ کو بہت ٹائم کم ہے, لیکن آپ کبھی سنیں نا سر, انجینئر صاحب کے ان چیزوں پہ لیکچر موجود ہے نا, تقدیر کا لیکچر آپ ان کا سنیں تو صحیح. میں آپ کو دکھا دوں گا بھائی, میں آپ کو دکھا دوں گا. اور آپ کی روایات نہیں, اگر اس کو نہیں آتا, اگر دیکھیں اگر اس کو نہیں معلوم اپنے عقائد کا, مجھے نہیں معلوم, آپ نے اچھی طرح اس کی باتوں کو سنا ہے, اس نے بھی اچھی کتابوں کو اچھی طرح سے پرکھا ہے کہ مخالفین کا عقیدہ کیا ہے, احادیث میں آپ کے احادیث میں اس کے کیا ہیں, اور آپ کے بزرگوں نے کیا اس متعلق کیا فرمایا. تو مجھے نہیں معلوم کہ ہو سکتا ہے کہ اس عقیدے میں, اس عقیدے کو بالکل انہوں نے ٹھکرایا ہو. اگر ایسا مسئلہ ہے نا کہ اس مسئلے میں اس نے پورے مذہب کی مخالفت کی, چاہے وہ احناف ہوں, چاہے وہ عشائرہ ہوں, چاہے وہ اہل حدیث ہوں, اگر اس طرح ہے کہ انہوں نے سب کی مخالفت کی اور شیعوں کا انہوں نے عقیدہ اپنا لیا, تو پھر وہ اپنے مذہب کی نمائندگی نہیں کر رہے. پھر ایسا شخص اس مسئلے میں وہ اپنے مذہب کی نمائندگی نہیں کر رہے, اس کا ایک شاذ قول ہے جو شیعوں کا قول. لیکن جو جمہور کا عقیدہ ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, عشائرہ, ماتوریدیہ اور اہل حدیث کا, وہ وہی ہے کہ سب چیز یہ اللہ کی جانب سے. اب جو ہے نا, اب میں منتظر ہوں آپ کا انجینئر صاحب کو یا علی مدد پر ہی, آپ راضی کر لیں ان کو, اور بھی ان کے شرائط ہیں, ہم مان لیتے ہیں, ان سے بات کریں. ویسے ہم زیادہ مشتاق نہیں ہیں. میں نے اس بات کا اسی لیے ذکر کیا کہ آپ, کیونکہ آپ نے مجھ سے 6 کلپ بنوائے آج 6 مختلف علماء کے, حالانکہ آپ میرے بھائی سید علی الاحسن نقوی صاحب, آپ ہی کے زبان سے, آپ ہی کے لسان سے انہوں نے اپنے چینل میں مجھے چیلنج کا جو دیا تھا نا 8-7 سال پہلے, وہ ابھی تک ان کے چینل پہ موجود ہے. کہ انہوں نے مجھے چیلنج دیا کہ شیعہ رافضی کو چیلنج ہے منصوص الامام کے موضوع پر. اسی وقت میں نے کہا تھا کہ آج مناظرہ کو, انہوں نے نہیں مانا. تو چیلنج دے کر جب نہیں, وہ تو میری ویڈیو تھی سر, وہ تو میری ویڈیو تھی. چینل تو ان کا ہے نا, ان کے چینل پہ. ہاں وہ آپ تو مجھے آپ مناظرہ تو نہ کرتے نا, اگر مناظرہ ہو جاتا تو وہ مناظرہ کرتے نا. تو آپ تو مناظر نہیں ہیں, کلپ آپ کیا, لیکن چینل ان کا ہے. میرا تو یہی سمجھ ہے کہ انہوں نے آپ سے پڑھوایا ہے, اور اگر یہ بات ہو جاتی تو انہی سے مناظرہ ہوتا نا, کہ حضرت جناب علی سے مناظرہ ہوتا, کیونکہ آپ تو مناظر ہی نہیں ہیں. تو بہرحال تو انشاءاللہ ہم منتظر ہیں, دیکھتے ہیں نا کہ آپ. بہت مہربانی سر, انجینئر صاحب کب تشریف لاتے ہیں. تھینک یو سر, تو آپ کے لیے ہماری دعا ہے, ہمارے لیے آپ دعا کریں. انشاءاللہ اللہ آپ کو عزت دے, عافیت دے. بہت مہربانی. تھینک یو سر.